ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ مثال ایٹ اینی جو بھی آپشن ہم آپٹ کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز ہوں گی. تو یہ میرے خیال میں شروع میں ہی یہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی، فارن پالیسی اختیار کر لی جاتی تو شاید ہم اس نہج پر آج نہ پہنچتے. لیکن ڈپینڈیبلٹی تھی. یہ جتنے بھی 70-72 سال گزرے یو ایس کیمپ میں، تو اب اگر اس سے نکلنا ہوگی تو اس کی تو مثال کچھ کاسٹ تو پے کرنی ہوگی. اب وہ کاسٹ وہ پھر کیا ہوگی وہ تو مطلب حالات ہی اس کا فیصلہ کریں گی. اور فی الحال یہ ابھی سے پریڈکٹ کرنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز اس کی ضرور ہوں گی. اب اس صورت میں ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہے ان کا اتنا زیادہ پیرالائز ہو جانا یہ ایک اور بھی بڑا المیہ ہے، کیونکہ سب کچھ وہ جو ملٹری مائنڈس ہیں ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. اور وہ جب پھر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نہ اس کی پولیٹیکل اسپیکٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے اس کے جو کانسیکوینسز ہوتی ہے ان کا اس کو پتہ ہوتا ہے. جیسا کہ وہ میں کل ہی ایک وہ مطیع جان صاحب کا ایک وہ جو یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو تھا، وہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب، اگر میں اس نام، ہاں یہی نام ہے شاید اس کا. تو وہ اس میں جب وہ انٹرویو میں پوچھ رہے تھے تو ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ مثال جب رینک اور ریزن کے درمیان مسئلہ آتا ہے ملٹری میں تو رینک ہی وہ پریویل کرتا ہے، مطلب رینک ہی پر کاؤنٹ ہوتا ہے، ریزن پر کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو جب یہ سارے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جن کی ایکشنز میں، جن کی میں ریزن کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، تو مطلب پھر تو ظاہری بات ہے. اور یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھ چکے ہیں. مطلب یہ جو 71 میں بنگال جدا ہوا ہے، یا اس کے بعد یہ جتنی ہم نے کرائی کی جنگیں لڑی ہیں، اس کے بعد پھر جو تباہی اور بربادی ہم نے اپنے ملک کی ہے وہ ہم سب کے سامنے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس پوری اسٹریٹجک گیم میں چند عاصم باجوہ سے بھی زیادہ چند جرنیلوں کی تجوریاں بری ہوں